from New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. سہیل آفریدی کو قتل کرانے کی تیاریاں، پہلی خبر۔ دوسری خبر، عاصم منیر کا پولیس لائن کا وزٹ اور وہاں پہ کیا وعدے کیے گئے۔ تیسری خبر، ایمان مزاری کو جو پریگننٹ ہے اس لڑکی کو اٹھا کے بری طرح سے وین میں پھینکا، جیل بھیج دیا گیا اور اس جیل میں جا کے کھانا تو دور کی بات ہے، پانی تک کے لیے ترسایا جا رہا ہے۔ چوتھی خبر، وادی تیرہ میں آپریشن کے نام پر لوگوں کو پہلے بے گھر کیا، اب ان کی آہو بکا دیکھ کر جرنیل کہہ رہے ہیں ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ گھر خالی کرو۔ یہ خبریں ہیں، آپ ان کی تفصیل جاننا چاہیں تو یقیناً آپ کو جاننا چاہیے۔ ہم بھی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد اپنے موضوع پہ آئیں گے۔ آج کا موضوع ہے کہ آواز اٹھانا کیوں ضروری ہے۔ My name is فائق اظہار حسین صدیقی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، سہیل آفریدی نے بڑے واضح الفاظ میں یہ بات بتائی ہے کہ جرنیلوں کی طرف سے جو پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے گورنر راج نافذ کرنے کی خواہش تھی، پھر اگر یہ پہلی خواہش پوری نہ ہو تو پھر سہیل آفریدی کو نااہل قرار دیا جائے اور کے پی کی حکومت میں اپنی پسند کا کوئی بندہ فائز کیا جائے، اور تیسری اگر یہ بھی نہ ہو پائے تو پھر سہیل آفریدی کو ہمیشہ کے لیے راہ سے ہٹا دیا جائے، یعنی ختم کر دیا جائے۔ یہ حالات ہیں، ان حالات میں آواز اٹھانا ضروری ہے۔ اچھا، اب آئیے وادی تیرہ کی طرف۔ شدید سردی ہے اور بہت تیز برف باری ہے۔ یہاں پہ پہلے کہا گیا کہ گھروں کو خالی کرو، ہم یہاں پہ آپریشن کرنے آئے ہیں، بہت سمجھایا، نہیں مانے۔ اب آج وہاں پہ بچے، بوڑھے، خواتین کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہیں۔ ان کی یہ حالت دیکھنے کے بعد اب کہا جا رہا ہے ہم نے تو کسی سے نہیں کہا تھا کہ گھر خالی کرو۔ تو یعنی یہ پاگل ہیں جو خود اس سردی میں باہر آ کے ایسا عذاب جھیل رہے ہیں۔ ایسے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ہو رہا ہے، لازم ہے کہ آپ آواز اٹھائیں۔ اچھا صاحب، ایمان مزاری کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں نے کل بھی کہا تھا، میں آپ سے کہتا رہوں گا کہ دیکھو، حق کے لیے آواز اٹھاؤ۔ ایک ذہین وکیل، حق پرست، کوئی بھی اگر حق پہ ہو تو وہ اس کا مقدمہ لڑتی تھی۔ وہ پریگننٹ ہے، اس کو پکڑا، ایک ہاتھ نیفے سے اور ایک گردن سے، اور یوں اٹھا کے وین میں پھینکا۔ یہ بھارت کے لوگ نہیں کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، یہ پاکستان کے ادارے کر رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ آواز اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے؟ یا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، تم پہ بھی ایسا وقت گزرے، خدا کرے، تو تم کو احساس ہو کہ ٹویٹ کرنے پر، غریبوں کا مقدمہ لڑنے پر زبردستی، جبکہ ابھی اس کا مقدمہ ہائی کورٹ میں چل رہا تھا، سیشن کورٹ نے اس کو زبردستی سزا دے کے جیل بھجوا دیا، بدماشی کے ذریعے۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ مقدمہ چل رہا اور چھوٹا کورٹ جو ہے وہ بدماشی کے ذریعے آپ کو لے جا کے جیل میں پھینک دے؟ ان کے کہنے پر، جرنیلوں کے کہنے پر۔ اچھا، تیسری خبر جو تھی کہ عاصم منیر صاحب کا پولیس لائن کا جو وزٹ ہے اس پہ ذرا غور کیجئے۔ وہاں جا کے انہوں نے کیا کہا، ان کے الفاظ، ان کا لہجہ، اس سے ان کے ذہن کو، تھاٹ پروسیس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ انہوں نے فرمایا سیاست جو ہے وہ ریاست کے انڈر ہے، اس کے اندر ہونی چاہیے، اور جیسا، یعنی مطلب یہ تھا جیسا ہم چاہیں ویسا ہو۔ اور پولیس والوں کو یہ رشوت دی گئی کہ اب آپ کو بھی پلاٹس ملیں گے، جیسے فوج میں ملتے ہیں
मेजर और कर्नल, इन सबको आपको भी वो प्लॉट्स मिलेंगे, बस तुम हमारे कहने पे जुल्म और सितम जो है वो जारी रखना, उसमें पीछे मत हटना। आज तक तुम्हें किसी ने रिकग्नाइज नहीं किया, तुम्हारी इतनी खूबसूरत सर्विस है, वो कितनी खूबसूरत सर्विस है, वो कितने बड़े कातिल और लुटेरे हैं, क्या ये बात समझाने की ज़रूरत है, इसके जिक्र करने की ज़रूरत नहीं? नहीं, सब कुछ आपको पता है। ये वहाँ जाकर ये कह रहे हैं कि हमारा साथ दो और अब हम और तुम मिलकर हुकूमत करेंगे। ये है मुख्तसर अल्फाज में ये बात है। अच्छा साहब, ईमान मजारी के साथ साथ सोहराब बरकात siyaset.pk ये नौजवानों ने एक ग्रुप बनाया, बड़े बेबाक, बड़े खूबसूरत, बहुत अच्छे, पढ़े लिखे लायक नौजवान, पाकिस्तान नजरिए पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले नौजवान हैं ये लोग। हबीब आदिल और सोहराब बरकात, उनका दफातर बंद करा दिया गया। सोहराब बरकात को आज 60-61 कितने दिन हो गए, झूठे 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 मुकदमे। यार ये क्या हो रहा है? ये कैसे कैसे मुल्क चलेगा? क्या मुल्क कैसे चल सकेगा? जरूरी है कि हम सब इस बात को समझें और इसके लिए आवाज उठाएं। साहिबो, मुझे अपने डायस्पोरा से, पाकिस्तानी अमेरिकन से, यूरोप में रहने वाले पाकिस्तानियों से, सऊदीया में रहने वाले पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी से, आप जहां कहीं पे भी रह रहे हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, एक काम आपके सुपुर्द करना है। आपने एक काम करना है, अपने इलाके के कांग्रेसमैन, सेनेटर को रोज एक टेक्स्ट भेजना है कि देखो ये ईमान मजारी के साथ, सोहराब बरकात के साथ क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में, ये किस किस्म का ह्यूमन राइट्स हो रहा है, ये कितना जुल्म हो रहा है। दिन में सिर्फ 3-4 मिनट लगेंगे, अगर एक दफ़ा आप उनका फ़ोन नंबर ले लें, टेक्स्ट नंबर ले लें, तो आप ये उनको कर सकते हैं। ये कोई बड़ा काम नहीं है। जहां इतना जुल्म हो रहा है कि बताइए, वो प्रेग्नेंट लड़की है, उसको उठा के ऐसे फेंका। ये जुल्म शिमर और इब्ने ज़ियाद का दौर है क्या? ये यजीद का दौर है? ये क्या हो रहा है? और आप इतने खामोश क्यों हैं? देखिए, आपकी खामोशी जो है ना, वो ये मैसेज नहीं दे रही है कि आई डोंट एग्री विद यू। आप उससे ये नहीं कह रहे जालिम से, बल्कि आप ये कह रहे हैं आई विल नॉट इंटरफेयर। आपकी खामोशी ये नहीं कह रही कि आई डोंट एग्री विद यू, आपकी खामोशी ये कह रही है आई विल नॉट इंटरफेयर। आप करते रहे जुल्म जो आपने करना है, आपकी खामोशी ये कह रही है। आपकी खामोशी जालिम को मजबूत बना रही है। मैं अक्सर सोचता था, आपने भी सोचा होगा, यार वो कैसे लोग थे जिन्होंने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक पे थे, पूरी दुनिया जानती है? फैमिली के साथ थे, मासूम बच्चे साथ थे, और कूफे के लोग घरों से नहीं निकले, बस दरवाजों से देखते रहे, खामोश रहे और न्यूट्रल रहे। वो किस जमीर के लोग थे, वो कितने बेजमीर लोग थे। मैं अक्सर, आपने भी अक्सर सोचा होगा, वो किस ईमान के लोग थे। उनको पता नहीं था ये नवासा रसूल हैं, उनको इल्म नहीं था ये हक पर हैं, ये कितना जालिम है यजीद, उनको इसका इल्म नहीं था। इल्म था, इल्म आज भी है। आज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद जो है ना, वो कूफियों की तादाद है, खामोश है। शर्म की बात है, शर्म की बात है। इस वक्त इस दुनिया का, मुस्लिम उम्मा का जबरदस्त लीडर, खूबसूरत लीडर, सच्चा लीडर जेल में बंद है, और तुमने अभी तक उन दीवारों को नहीं तोड़ा, नहीं तोड़ सके तुम। जुल्म का दौर चल रहा है और तुम खामोश हो। हमारी एक अजीजा हैं, कल वो मुझसे कह रही थी कि तुम न्यूट्रल क्यों नहीं हो जाते। अच्छा, किसी के घर में आग लगी हो, तुम वहां खड़े हुए हो और तुम कहो कि हम तो न्यूट्रल हैं। मेरी बड़ी उनसे बातें हुई कि देखो, तुम अपने इमोशन, हमने तो बहुत सोचा पाकिस्तान के लिए, हम तो बहुत चाहते हैं अच्छा। मैंने कहा नहीं,
آپ اپنے ایموشن کو ایکشن سمجھتی ہیں. وہ ایموشن ہے کہ آپ خبرنامہ دیکھ کے رو لیتی ہیں, وہی دوسری بات, وہ ایموشن ہے. ایکشن یہ ہے کہ ظلم کے خلاف اٹھو, ایک ٹویٹ تو کرو تم. It is incumbent upon you to come forward and raise your voice. وہ نہیں کرو گی. تمہارا ایمان کیسا ہے؟ تمہاری اس پی ایچ ڈی نے تم کو کیا علم دیا؟ یہ علم دیا کہ نیوٹرل ہو جاؤ ایسے موقع پر. علم نے تمہیں یہ سکھایا. وہی بات میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھیے یہ وقت جو ہے نا, یہ نیوٹرل رہنے کا یا خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے. وہ آپ کے ساتھ شمر اور ابن زیاد جیسا کہ دور کا ظلم کر رہے ہیں اور آپ کوفی بن کر خاموش رہے ہیں. مجھے اپنے پاکستانی ہونے پہ اب شرمندگی ہونے لگی ہے کہ عمران خان آج تک جیل میں ہے. وہ گھوپ اندھیرے میں بیٹھتا ہے 24 گھنٹے, اور آج تک تم ان دیواروں کو نہیں توڑ سکے جن میں تمہارا محبوب بیٹھا ہوا ہے پریشان تمہارے لیے. تم کوفیوں سے بھی بدتر ثابت ہو گئے. اس کو کچھ ہو گیا نا. ہو کیا گیا؟ ملکی حالت تو تم نے یہ کر دی خاموش رہ کر. کچھ لوگ کہتے ہیں یار کیا فائدہ آپ کا پروگرام کرنے سے, بڑی ذہانت سے سوال اٹھاتے ہو, میرے ذہن میں گھسنا چاہتے ہو, گھات لگاتے ہیں میرے کچھ دوست. مجھے بھی پتا ہے میرے ایک پروگرام کرنے سے ظلم نہیں رک جائے گا, نہیں, لیکن جو آئسولیشن ہے اس کو جو بریک کرنا ہے, میرا ایک قطرہ ہی صحیح, لیکن اگر سب لوگ اپنا حق پہچان لیں, ایک ایک قطرہ لانے لگے تو بالٹی بھر جائے گی. ایسے ہی ہوتا ہے تحریکوں میں. آپ کام کرتے رہتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں حمیدی صاحب, جب میں ان سے ڈاکٹر صاحب سے بات کرتا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں اکثر, کہتے ہیں نہیں فائق صاحب آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, آپ کرتے رہیے, یہ رکنا نہیں, یہ تو سب آپ سے غلط کہہ رہے ہیں یہ لوگ. اگر سب لوگ ایسے ہی سوچ لیں تو پھر ظالم ہی حکومت کرے گا. آپ کی خاموشی اس وقت جرم ہے. اس وقت نیوٹرل رہنا جرم ہے. آپ کے سامنے کسی کے گھر میں آگ لگی ہو اور آپ خاموش وہاں کھڑے رہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ ایک سچے پاکستانی ہیں تو ایک کام, جیسا میں نے شاید آپ سے پہلے بھی کہا, اپنے علاقے کے کانگریس مین سینیٹر کو ایک میسج ضرور بھیجیے, روز ایک میسج صرف کر دیجیے. ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے پاکستان میں, اس میں ایمان زینب مزاری اور سہراب برکات, اس کا ذکر کیجیے کہ یہ بڑے نتھرے ہوئے جرنلسٹ ہیں, وہ وکیل ہے سیاست.پی کے, وہ ایک نوجوانوں کا ایک اچھا خوبصورت ایفرٹ ہے. انہوں نے بنایا, ان کا دفتر بند کر دیا, ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. آپ دن میں ایک ٹویٹ صرف کیجئے اپنے یورپ میں, خاص کر کے امریکہ یورپ میں جو رہنے والے ہیں, اپنے جو بھی آپ کے سینیٹر ہیں, کانگریس مین ہیں, ان کو روز ایک ٹویٹ ضرور کیجئے. اتنا تو کر سکتے ہیں نا آپ, کر لو گے. یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. آپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ایک ٹویٹ کر دو ایک سینیٹر کو, ایک ایمبیسی کو, اور یہ ساری انفارمیشن نیٹ پہ موجود ہے. اس میں کوئی خطرے کی بات نہیں ہے, کوئی وائلیشن نہیں ہے. ہیومن رائٹس پہ آپ بات کر رہے ہیں, کسی مذہب پہ آپ بات نہیں کر رہے, کسی اور ڈسپیوٹڈ میٹر کو آپ نہیں چھیڑ رہے. آپ ہیومن رائٹس پہ بات کر رہے ہیں, ڈیموکریسی کو بحال کرانے کے لیے بات کر رہے ہیں آپ, تو اس میں کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. کہاں ہیں وہ تنظیمیں جو ایمان مزاری کو اس طرح ظلم و تشدد ہوتا دیکھ کے بھی خاموش ہیں؟ ویسے تو بہت جلدی باہر آ جاتی ہیں اور عورت کارڈ کھیلتی ہیں. آج وہ تنظیمیں کہاں ہیں؟ میرا جسم میری جان, کہاں ہو تم؟ آواز اٹھاؤ ایک معصوم لڑکی کے لیے. اگر تمہارے اندر اتنا بھی ضمیر نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جو علم حاصل کیا ہے وہ اس جانور پہ کتابیں ہی لا دی. تم وہی ہو, اس سے زیادہ کہ تمہاری کوئی اور حیثیت انسانیت میں نہیں ہے کہ ظلم دیکھ رہے ہو اور خاموش ہو. دیکھو, فریڈم از نیور بین فری. فریڈم فری نہیں ملتی ہے, اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. تم اتنی قربانی تو دے سکتے ہو کہ ایک
ٹویٹ کر سو، ایک سینیٹر کو بھیجو، ایمبیسی کو بھیجو. یہ اس میں بھی جان کا خطرہ ہے، اس میں تمہیں جان کا کوئی خطرہ نہیں ہے. ہیومن رائٹس پہ تم بات کر رہے ہو. اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے تو برائے مہربانی اس پہ عمل کیجئے، اور ساری ایمبیسیز کو جو ہے اور سینیٹرز جو ہیں ان کو ٹویٹ کیجئے. آپ کے پاس ٹائم نہیں تو اپنے کسی بچے کی ڈیوٹی لگا دیجئے یار. اسے کہیے کہ روز اسکول سے آنے کے بعد تم یہ کام کر دیا کرو. کر دیتے ہیں بچے. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.